اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ کے مہمان اللہ کے گھر میں جمع ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں خوب سمیٹ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے ہر رکن میں ہر قدم پہ خوب آسانیاں فرمائے، آمین۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، حج کی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ یہ ایک بڑا ہی مقدس اور مبارک رکن ہے جس کے بارے میں ہم کچھ کہنا بھی چاہیں تو وہ شاید بہت تھوڑا ہوگا، کیونکہ حج اصل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا نام ہے، اللہ تعالیٰ سے دیدار کا نام ہے، اللہ سے محبت کا نام ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا تو یہ کلمہ معرفت ہے جو ہماری پہچان بن جاتا ہے، اور پھر جب آپ کی کسی سے پہچان ہو جاتی ہے تو پھر اس سے تعلق کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ نماز اور روزہ جو ہے وہ اس پہچان کو تعلق میں تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر جب کسی سے تعلق پیدا ہو جائے تو پھر اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ مال کی محبت ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میری محبت میں مال نکالو، تو پھر ہمیں محبت، اور پھر محبت آگے بڑھ کے جو درجے میں چلی جاتی ہے وہ عشق ہے، اور حج جو ہے وہ عشق کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ میرے عاشق بن کر آ جاؤ، میرے دیوانے بن کر آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ تو اس حال میں آؤ کہ جیسے مجھ سے جو ملاقات کرنی ہے نا، تو وہ پھر بس 2 چادروں میں آنا ہے، خوشبو لگا کے نہیں آنا ہے، بال بنا کے نہیں آنا ہے، عاشق بن کر آنا ہے، دیوانہ بن کر آنا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، جب آپ کسی مسجد میں بیٹھتے ہیں یا کسی مفتی صاحب کا بیان سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خاموش کرایا جاتا ہے، آہستہ بات کرنا، بیان ہو رہا ہے، مسجد ہے، احترام کرو۔ لیکن جب اللہ کے پاس دیوانے پہنچتے ہیں نا تو پھر اللہ کہتا ہے کہ زور زور سے نعرہ لگاؤ، لبیک اللہم لبیک۔ تو پھر حاجی اپنی پوری شدت سے، پھر انہیں ہوش و حواس نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہیں، پھر وہ زور زور سے اللہ کو پکارتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے یہ نعرہ لبیک اور پھر قربانی۔ تو میرے بہن بھائیوں، لبیک ہے کیا چیز؟ لبیک کیا ہے کہ جب دیوانہ پہنچ جاتا ہے نا تو پھر وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ بڑی نافرمانیاں کر لیں، بڑے ہی گناہ کر آ گیا ہوں، بس اب تیرے پاس آ گیا ہوں، حاضر ہو گیا ہوں، تیری رحمت کا طالب ہوں، تو بس اب دوستی ہو جانی چاہیے، صلح کر لے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، جب اس صورت میں حاجی جب اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی حاجی حج کی نیت سے یا حج کے ارادے سے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم پہ اس کے نامۂ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، جس کو بعض محدثین نے 100 بھی کہا ہے۔ پھر جب بندہ دیوانوں کی طرح 2 کپڑوں میں نعرہ لگاتے ہوئے طواف کرتا ہے اللہ کے گھر کا، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو اس کو یہ ثواب دیا جاتا ہے کہ جیسے اس نے ایک عربی غلام کو آزاد کر دیا۔ پھر وہ بندہ واپس اللہ کے حکم پہ صفا مروہ پر آتا ہے اور 7 چکر لگاتا ہے اسی دیوانوں کی طرح، تو اس کا ثواب ہے کہ جیسے کہ اس نے 70 غلاموں کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر عرفات کا جو دن ہوتا ہے، سب سے مقدس دن، سب سے قیمتی دن، سب سے محترم دن، اس دن اللہ تعالیٰ جب سارے حاجی اس میدان میں جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود آسمان سے اترتے ہیں اور فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے وہ بندے ہیں جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کر یہاں آئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں اور میلے کپڑے ہو چکے ہیں، میرے پاس آئے ہیں اور میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو گواہ بنا کے کہ ان کے سارے گناہ معاف کر دو، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کے برابر ہوں، یا جتنے ذرات ہیں دنیا میں ان کے برابر ہوں، آج میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، جب تیرے گھر کی زیارت کے لیے بندے آتے ہیں تو تو نے کیا اجر دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے میرے نبی، میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور جب وہ عرفات کے میدان سے واپس جا رہے ہوں گے تو وہ اس حالت میں جائیں گے جیسے آج ہی ان کی ماں نے ان کو پیدا کیا ہے۔
سبحان اللہ۔ تو میرے بہن بھائیوں، یہ بڑا ہی مبارک اور مقدس سفر ہے، لیکن تھوڑی مشقت کا سفر ہے۔ تو حاجیوں کے لیے ایک ہے کہ آپ اپنے اندر 3 صفات پیدا کریے گا، ذاکر بن کے رہیے گا، شاکر بن کے رہیے گا اور صابر بن کے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ہر قدم پہ آسانیاں فرمائے اور آپ سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں خوب آنا جانا لگا دے، بار بار اپنے دربار کی زیارت نصیب فرمائے۔ آخر میں شرط وہی ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور فلسطینی مجاہدین کو خصوصی طور پہ اپنی دعاؤں کا حصہ بنائے رکھیے گا۔ اور میرا چینل، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔